میر صاحب، مجھے اور آپ کو بروز سموار سے پتا تھا کہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور بنیں گے۔ میں نے اور آپ نے یہ بات پبلکلی کیوں نہ لکھی، کیوں نہ بتائی صحافی ہوتے ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، آپ کو بھی بخوبی علم تھا اور مجھے بھی علم تھا کہ فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں وہ نامزد کر دیے گئے۔ میر صاحب، یہ وزارت عظمیٰ میرے حلقہ 5 چڑوئی میں آنا تھی، کنفرم ہو چکی تھی، خبریں نہ چلتی، گھر آئی روزی کو لات نہ ماری جاتی، خود کو کنٹروورشل نہ بناتے، لطیف اکبر صاحب اور یہ آمنے سامنے نہ آتے اور اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنتے، تو آج یہ وزارت عظمیٰ میرپور ڈویژن میرے حلقے ضلع کوٹلی کے اندر ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے، نصیب کی بات ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو کیا چودھری یاسین صاحب، لطیف اکبر صاحب، سردار یعقوب صاحب اور انکلوڈیڈ بیسو سلطان صاحب ود ان دا پارٹی ہوتے ہوئے قبول کریں گے؟ دیکھیں، فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو قبول نہ کرنے کی آپشن ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ اور عامر محبوب صاحب جو سینئر صحافی ہیں، آپ دونوں براہ راست وکٹم بنے وزیر اعظم انوار الحق صاحب کی، اور بلا وجہ اور بے وجہ آپ کے ساتھ ایسے کیا گیا۔ دیکھیں، عامر محبوب صاحب کے ساتھ ان کی قریبی دوستی تھی اور وہ جموں کشمیر اخبار کے اندر کام بھی کرتے تھے عامر محبوب صاحب کی ادارت کے اندر۔ اس میں پہلا نام عامر محبوب صاحب کا ہے عدم اعتماد میں، دوسرا چودھری ریاض صاحب کا، اور تیسرا یہ جو میرے سامنے بیٹھے نا کاشف میر، ان کا ہے معذرت کے ساتھ۔ کیا نون لیگ ووٹ دے گی فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو؟ دیکھیں، راجہ فاروق قادر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک میں سائن بھی کیے ہیں، تو وہ ووٹ بھی دیں گے، لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ وزارتیں نہیں لیں گے، وہ اپوزیشن کی بینچوں کے اوپر بیٹھیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا گورکھ دھندا آزاد کشمیر کی سیاست، نئے وزیر اعظم، نئی حکومت کے نام، یہ سارا گورکھ دھندا کیسے سلجھایا گیا؟ انوار الحق صاحب اپنے عہدے سے کیوں فارغ ہو جائیں گے؟ یہ عمل کیسے ہوا؟ آزاد کشمیر سے باخبر رہنے والے ہمارے صحافی بھائی کاشف میر صاحب سے بات چیت کریں گے، جس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ نئی حکومت جو ہے اس کے لیے چیلنجز کس نوعیت کے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں، تو کس طرف یہ سارا ماز جو ہے وہ جائے گا اور کیا تبدیلی آئے گی ایک چہرہ تبدیل کرنے سے اور حکومت تبدیل کرنے سے۔ کاشف میر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابرار قریشی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ تو جو باتیں میں اور آپ اس سے قبل نہیں کر سکے تھے، اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے، صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے، تو یقیناً آج ہمارے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کو کچھ بتا سکیں اور سمجھا سکیں۔ ایسا کیا غلط کیا انوار الحق صاحب نے کہ 48 ووٹ لینے کے بعد بھی وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اور نئے وزیر اعظم کے لیے پہلے سے پتہ ہے کہ ووٹ بھی پورے ہیں اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب یقیناً وزیر اعظم بن جائیں گے؟ دیکھیں، چودھری انوار الحق صاحب خوش قسمت آدمی تھے کہ جنہیں 48 ووٹ ملے، ایک ایوان کے اندر ایک بہت بڑا اعتماد ملا، اور دوسرا وہ خوش قسمت اس لیے بھی تھے کہ ایک فارورڈ بلاک کے طور کے اوپر وہ آئے تھے، انہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں بھی سپورٹ کر رہی تھی، اور تیسری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ جو مقتدر، جو طاقتور ادارے تھے، وہ آؤٹ آف دی وے ان کے ساتھ تھے، وہ اپنے تمام فیصلوں میں انتہائی آزاد تھے۔ اسی لیے دیکھیں، انہوں نے ابتدائی 6 ماہ جو وزارتیں تھیں وہ ممبران اسمبلی کو نہیں دی، اور اگلے جب وزارتیں دی پھر ان کو اختیارات نہیں دی اگلے 1.5 سال تک، تو وہ مکمل کلیتاً سارا اختیار ان کے پاس تھا، تو وہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں کھل کے کھیلنے کا موقع ملا۔ ان کے یہاں جو مداخلت تھی مرکز سے ہو یا پولیٹیکل پارٹیز کی یا ممبران کی یا برادریوں کی، ان کو اس مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن ہاں وہ بدقسمت یہ تھے کہ وہ اکلے کل تھے، جس وجہ سے انہوں نے اپنی کابینہ سے، اپنے اتحادی پارلیمانی پارٹیوں سے اور جو دیگر جو اسٹیٹ کے اندر اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، انہوں نے کسی کے ساتھ نہ مشاورت کرنی چاہیے اور نہ کسی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ انہیں اعتماد جنہوں نے ان کو 48 ووٹ دلائے تھے، انہیں اعتماد ان کے اوپر تھا، تو وہ اعتماد جب ان کے اوپر سے ہٹا تو پھر ان کا جو تختہ تھا وہ تختہ نشین ہو گئی۔ تو میر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش قسمت تھے، ماضی میں چلے گئے، 48 ووٹ لیے، سارا عمل کیا، تو خوش قسمت انسان بدقسمت اس وجہ سے ٹھہرا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے تھے اور جن پہ اعتبار کیا وہ بے اعتبارے نکلے؟ دیکھیں،
میں آج کشمیر ہاؤس میں موجود تھا جب نماز جمعہ تھی، اور نماز جمعہ میں نے دیکھا کہ صرف 2 وہ سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے. ان کے ساتھ نہ کوئی بیوروکریٹ تھا، نہ کوئی ممبر اسمبلی تھا، نہ کوئی وزیر تھا. وہ تنہا تھے، اور گزشتہ 2-3 دن سے وہ کشمیر ہاؤس کے اندر بالکل تنہا ہے. تو یہ وہ تنہائی ہے کہ جس کا شکار وہ دیگر لوگوں کو کرتے تھے. دیکھیں، میں بالکل بے لاگ یہ کیس کہنے میں آپ کو بجانب ہوں کہ انہوں نے اپنے سے پیشرو اس اسمبلی کے دوران 2 وزرائے اعظم کو سازش کے تحت گھر بھیجا، اور سردار قیوم نیازی صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی تھی سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ مل کے، اس میں چودھری انور الحق صاحب نہ صرف شریک تھے بلکہ مرکزی کردار تھے. اور چودھری اور سردار قیوم نیازی صاحب کو ہٹانے کے بعد وہ اپنے لیے وزارت عظمیٰ کی لابنگ کر رہے تھے. اسی لیے بطور اسپیکر انہوں نے تنویر الیاس صاحب کا جو ان کی جو رائے شماری تھی ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے، تو اس میں انہوں نے خلل ڈالا. وہ معاملہ عدالت میں گیا تھا. وہ اس وقت بھی سازش کر کے خود وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے، اور جب وہ نہیں بن سکے تو پھر سردار تنویر الیاس کو جب وزارت عظمیٰ سے پاکستان کے اندر موجود جو ہائبریڈ جو سسٹم تھا، تو جب انہوں نے طے کر لیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اے جے کے میں نہیں رہنی چاہیے، اور تنویر الیاس کو کہا گیا کہ آپ فارورڈ بلاک بنا کے گورنمنٹ کرتے رہیں، نہیں ہے تو آپ کی جو تختہ الٹ دیا جائے گا. جب وہ نہیں مانے، چیزوں کو بانپ نہیں سکے، تو پھر ان کو ایک عدالت کے ایک متنازع فیصلے کے نتیجے میں انہیں فارغ کیا گیا. اور پھر اس فراغت میں ان ساری چیزوں کے اندر چودھری انور الحق صاحب اداروں کے ساتھ اور اسمبلی ممبران پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس سازش کا شریک تھے. اسی لیے 4 ماہ تک انہوں نے اسمبلی کو ان سیشن رکھا تھا بطور اسپیکر. تو جب وہ پھر وزیر اعظم بن گئے، پی ٹی آئی کے سے بغاوت کرتے ہوئے 24-25 لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک بنا کے اس کی قیادت کرتے ہوئے، تو وہ انہوں نے جب ووٹ لیے، جب تو پی ٹی آئی کو بتایا گیا کہ جی عمران خان کے امیدوار چودھری انور الحق ہیں، آپ اس کو ووٹ دیں. جب ووٹ پڑے تو پی ٹی آئی کے بھی ووٹ پڑے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی پڑے، اور انہوں نے قرار دیا خود کو پہلی تقریر میں کہ جی میں پی ڈی ایم کا وزیر اعظم ہوں. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے تو اس کے بعد نہ صرف پی ڈی ایم سے بغاوت کی بلکہ انہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ایم ایل ایز کی گورنمنٹ بنا دیا کہ یہ ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے، اس کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے قیوم نیازی صاحب کو ہٹانے میں بھی کردار ادا کیا، تنویر الیاس صاحب کو ہٹانے میں بھی اپنا رول پلے کیا، اور جب خود بنے تو وہ اس لیے غیر قانونی اور غیر آئینی تھا کہ وہ اسپیکر ہوتے ہوئے اسی عہدے پہ ہیں اور دوسرا پارلیمانی عہدہ بھی لے رہے ہیں. تو یہ سارا عمل انہوں نے خود کرتے ہوئے آج اسی چیز کا خود شکار ہوئے. دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ذہین آدمی ہیں. میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چودھری انور الحق صاحب ڈرائنگ روم پالیٹکس کے بہت ماہر ہیں، بہت ذہین آدمی ہیں. انہوں نے جو ایک جال بچھایا تھا وہ بالآخر اس میں کامیاب ہوئے. انہیں وزارت عظمیٰ مل گئی. انہیں شاید امید نہیں تھی کہ میں 2.5 سال بھی گزار سکوں گا، لیکن ان کے پیچھے جو طاقتور لوگ بیٹھے تھے قریشی صاحب، تو وہ انہیں ان کے اوپر بھروسہ تھا کہ یہ نہ صرف مجھے مدت پوری کرنے دیں گے بلکہ ان کا پلان یہ تھا کہ میں نے الیکشن کمیشن نہیں بناؤں گا، اور اس کے بعد میں مرکزی گورنمنٹ سے مزید وقت لے لوں گا، اور یہاں پہ بھی عارضی جو ایڈمنسٹریٹر ہے اگلے انتخابات تک، اگلے سال 1.5 سال تک اپنی مدت ختم ہونے کے بعد بھی میں یہاں پہ بیٹھا رہوں گا. ان کا اور ان کے کچھ دوستوں کا یہ پلان تھا، وہ بھی چوپٹ ہوا. تو وہ بالآخر انہیں عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک، تو انوار الحق صاحب نے آپ کے ساتھ ذاتی طور پہ آج موقع ہے میں ذکر کروں، آپ کے اوپر 5 ایف آئی آر ہوئیں، آدھا درجن کے قریب، آپ کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے، آپ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا. کاشف میر صاحب، آپ کا صحافی ہوتے ہوئے کیا قصور تھا؟ قریشی صاحب، بیسیکلی میرا کوئی قصور نہیں تھا. ہمارے درمیان ہوا یہ کہ جب وہ وزیر اعظم بنے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا مختلف اپنے انفارمیشن کے دوستوں کے ذریعے جو محکمے کے سرکاری ملازم ہیں ان کے ذریعے کہ اپوزیشن کی کوریج بند کرتے ہیں. اس وقت اپوزیشن سردار قیوم نیازی، تنویر الیاس اور کچھ دیگر جو لوگ تھے وہ اپوزیشن کر رہے تھے، اور ان کو سپیس مل رہی تھی میڈیا کے اندر، اخبارات میں بھی، ٹی وی چینلز پہ بھی اور ڈیجیٹل چینلز کے اوپر بھی. پھر انہوں نے اس کے اوپر تھریٹ کیا. جب انہوں نے تھریٹ کیا تو اور اخبارات پہ بھی پابندیاں لگا دی، اور انہوں نے ہماری ایک ملاقات ہوئی، بڑی تاریخی ملاقات ہوئی مظفر آباد میں، جس میں مرتضیٰ درانی صاحب بھی شامل تھے، خالد گدری صاحب بھی شامل تھے.
اس ملاقات میں کس کے ساتھ ملاقات ہوئی آپ کی؟ یہ چودھری انور الحق صاحب کے ساتھ، یہ کوئی تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ ہمارے درمیان تنازع نہیں بنا تھا. تنازع بننے کی وجہ بتا رہا ہوں. ہم ظفرآباد میں تھے، وہ اسپیکر ہاؤس میں تھے. انہوں نے کہا جی ہم ملنا چاہ رہا ہوں. وہ اسپیکر ہاؤس میں ہی رہتے تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے نہیں تھے. ہماری وہاں پہ ملاقات ہوئی. ملاقات سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تنویر الیاس جو ہے نا، یہ میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور یہ نامناسب بندہ ہے. اس کے اوپر بہت سے انہوں نے وہ القابات کہے. میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کو 5 کروڑ روپیہ تنویر الیاس نے الیکشن جیتنے کے لیے دیا، 1 کروڑ روپیہ اور دیا، وہ تو آپ کا محسن ہے. اس نے کہا جی کہ آپ لوگ اس کے ساتھ کھڑے. ہم نے کہا جی کہ ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، آپ موجودہ وزیر اعظم ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، آپ آپس میں بے شک لڑائیاں لڑتے رہیں لیکن ہمیں اس کا ایندھن نہ بنائیں. مجھے انہوں نے کہا کہ جی میں آزاد کشمیر میں تمام جو اخبارات ہیں ان پہ پابندی لگا رہا ہوں اور میں 5 سے 6 اخبارات جو ہے وہ باقی رکھوں گا اور 40-50 سے زیادہ میں صحافی آزاد کشمیر میں برداشت نہیں کر سکتا. میں قانون بنا رہا ہوں اور میں نے ان سارے اخبارات کو بھی ختم کرنا ہے. تو مجھے یہاں پہ نیٹ اینڈ کلین میڈیا، بالکل تھوڑا سا میڈیا چاہیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی نہ آپ کسی سے اس کی شناخت چھین سکتے ہیں، نہ اس کا شعبہ چھین سکتے ہیں، اور نہ آپ کو یہ خواہش رکھنی چاہیے، بلکہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ جو بھی میڈیا ہو، وکلا ہو، تاجر کمیونٹی ہو، آپ کو کھلے دل کے ساتھ سارے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے اور رولز ایسے بنانے چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ سارے جو لوگ ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت ہوں. لیکن جو آپ خواہش رکھتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ خواہش اور بہت سے لوگوں نے رکھی ہیں تو یہ بالکل نامناسب ہے اور اس کے اوپر ہم ریئیکٹ کریں گے. تو 1 ہفتہ یا 10 دن نہیں گزرے تھے، انہوں نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی، جموں کشمیر کے اوپر، اسٹیٹ ویوز، کوٹلین، دیگر کو 10-12 اخبارات کے اوپر. تو باقی لوگوں نے جا کے کمپرومائز کر لیا، انہوں نے منتس واجد کر کے جو ریکوائرمنٹ تھی گورنمنٹ کی، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی، وہ پوری کر لی. تو ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا جی ہم آزادی صحافت کے ساتھ ہیں، فریڈم آف پریس کے ساتھ ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ہیں. اگر ہم نے کمپرومائز کرنا ہوتا قریشی صاحب تو وزیر اعظم کو ہم ایک کال یا ایک میسج کر کے کمپرومائز کرنے کا کہتے اور وہ بالکل ہمارے ساتھ ویسے ہی چلتے. تو وہ پھر خیر جب ہم نے ان کے اوپر جب تنقید شروع کی، ان کی پالیسیوں کے اوپر، ان کے طرز عمل کے اوپر، وہ اس سے نالاں ہوتے رہے. پہلی FIR انہوں نے کی، وہ سیل کرا دی. پھر جو دوسری FIR کی، پھر ایک جموں کشمیر اخبار کے اوپر پوری FIR ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ فیڈرل سے مقدمات قائم کروائے. عامر محبوب صاحب کا نام، میرا نام انہوں نے ECL میں ڈلوایا. انہوں نے ہمیں 1 مہینے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے اداروں کے اوپر دباؤ ڈالا. تحریری طور پہ انہوں نے وفاقی گورنمنٹ سے رجوع کیا، مقتدرہ سے انہوں نے رجوع کیا. تو آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرا نام اپنا شناختی کارڈ میرا اس کے اوپر بین ہے، غیر قانونی طور پہ بلاک ہے، پاسپورٹ بلاک ہے، بینک اکاؤنٹس، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یہ سارا کچھ بلاک ہے. اور یہ فرمائش تھی چودھری انور الحق صاحب کی. آپ اور عامر محبوب صاحب جو سینئر صحافی ہیں، آپ دونوں براہ راست وکٹم بنے وزیر اعظم انور الحق صاحب کی، اور بلا وجہ اور بے وجہ آپ کے ساتھ ایسے کیا گیا. دیکھیں عامر محبوب صاحب کے ساتھ ان کی قریبی دوستی تھی اور وہ جموں کشمیر اخبار کے اندر کام بھی کرتے تھے عامر محبوب صاحب کی ادارت کے اندر. تو وہ ایک کالم لکھا کرتے تھے، کوئی آدھا سچ یا پورا ایسا کچھ کالم بھی لکھا کرتے تھے، کوئی پروگرام بھی کرتے تھے. تو وہ جو صحافی تھے تو وہ عامر محبوب صاحب کی وجہ سے تھے، ان کے قریبی دوست تھے. اور انہوں نے عامر محبوب صاحب کے خلاف نہ چونکہ وہ انہوں نے دبانا تھا. بیسکلی وہ میڈیا کو کیوں دبانا چاہ رہے تھے؟ میڈیا کو وہ اس لیے دبانا چاہ رہے تھے کہ جن طاقتور اداروں کے ساتھ وہ مل کے گورنمنٹ کر رہے تھے، ان کی بھی خواہش تھی، ان سے پہلوں کی بھی یہ خواہش رہی کہ جو آزاد کشمیر کا جو میڈیا ہے یہ ووکل نہ ہو، وہ کمپرومائز میڈیا ہو. تو وہ ہمارے اوپر یہ الزامات لگاتے رہے، یہ ایڈین ایجنٹ ہیں، یہ را فنڈنگ ہیں، یہ بغاوت پیدا کر رہے ہیں، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے ایسے ہمارے اوپر الزامات لگائے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی پوری جو تحریک تھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کوریج دی، اس کو سپورٹ کیا، چونکہ وہ عوام کی تحریک تھی. لیکن وہ ہمارے اوپر الزامات لگاتے تھے اور یک طرفہ طور کے اوپر اداروں کو بریف کرتے تھے کہ یہ را فنڈڈ ہیں، یہ UK PNP کے سپانسرڈ ہیں، ان کے مختلف آپ کہہ لیں کہ یہ ریاست کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. تو وہ جھوٹے الزامات لگاتے تھے. اور ادارے بھی میں سے بھی کچھ افراد کا میں کہوں گا کہ وہ بغیر ہمیں سماعت کیے نہ سنے بغیر وہ ان کی پالیسیوں پہ آگے نکل جاتے تھے. تو عامر محبوب صاحب تو محسن تھے چودھری انور الحق صاحب کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں
کہ انہوں نے 20-22-25 سال ان کا انکنڈیشنل بڑا ساتھ دیا تھا، ان کو ایک بہتر آدمی سمجھتے تھے، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے عامر محبوب صاحب کے اوپر فوری طور پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی، ان کو دھمکیاں دی، ان کے اوپر ہراسمنٹ کے، ان کو ہراساں کیا گیا سرکاری طور کے اوپر، ان کے اخبارات پہ پابندیاں لگائی گئیں۔ ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو ڈومیسائل تھا، وہ ڈومیسائل اسٹیٹ سبجیکٹ، تو ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو انہوں نے چیلنج کرایا، اور انوار الحق صاحب خود میٹنگیں کراتے رہے بالیات کی، اور خود ریکارڈ چیک کرتے رہے اور دباؤ ڈالتے رہے افسران پہ کہ اس کو کینسل کرو۔ تو وہ غیر قانونی طور کے اوپر نہ صرف ان کے اخبار کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی، بلکہ ان کو کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو بھی چیلنج کرایا، اور ان کے اکاؤنٹس، ان کے اوپر پابندیاں، ایف آئی آر، یہ سارا کچھ کرایا۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں قریشی صاحب آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا کہ اسلام آباد سے مظفر آباد تک ایک پریس فریڈم مارچ نکلا، جس میں 350 لوگ شامل تھے، اور جو وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو برقرار رکھیں۔ ان کا میرے سے یا عامر محبوب صاحب سے کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے گورنمنٹوں کا، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن رب نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا، تو انہیں میرا خیال ہے اپنی وزارت عظمیٰ کا وہ ایک جو کہتے ہیں کوئی اقدار رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے اقدار نہیں رکھا۔ انہوں نے ایسی جس طرح کی لڑائیاں ہمارے ساتھ کی، اسی طرح کی لڑائیاں انہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ کی، اسی طرح کی لڑائیاں انہوں نے سیاسی لوگوں کے ساتھ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتقام، انا اور جھوٹ اور منافقت کی بنیاد پہ وہ جو سیاست کر رہے تھے، طاقت کی بنیاد پہ، تو وہ آج ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی۔ اور میرا خیال ہے یہ جو عدم اعتماد آئی ہے قریشی صاحب، یہ کوئی خالی پیپلز پارٹی نے نہیں لائی ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری ریاض اور عامر محبوب صاحب کی کوششوں اور کاوشوں سے لائی گئی ہے، اور آج کی عدم اعتماد کا جو مین آف دی میچ ہے وہ چودھری ریاض صاحب اور عامر محبوب صاحب جاتے ہیں۔ اس میں پہلا نام عامر محبوب صاحب کا ہے عدم اعتماد میں، دوسرا چودھری ریاض صاحب کا، اور تیسرا یہ جو میرے سامنے بیٹھے نا کاشف میر، ان کا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اب میں چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وقت کی تھوڑی سی قلت بھی ہے میر صاحب، تھوڑے وقت میں زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ نئی حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی اور کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں قریشی صاحب، آزاد کشمیر میں جو ایک سیاسی بے چینی ہے، سیاسی بے چینی یہ ہے کہ انوار صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی آنرشپ لینے والا نہ کوئی بیوروکریٹ تھا، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی، نہ وزیر تھے، نہ ایم ایل ایز تھے۔ پولیٹیکل پارٹیوں کی، وہ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم کانفرنس ہو، جے کے پی پی، ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ ان کی روٹس پبلک میں موجود رہتی ہیں، تقریباً ہر حلقے کے اندر، گاؤں شہر کے اندر۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنا وزیر اعظم بنایا ہے، تو وہ جو بھی کوئی کام کریں گے، کسی کے مسائل ہوں گے، تو ان کو ایک ٹیم میسر ہوگی ہر گاؤں، یونین کونسل، شہر، ضلع اور مرکز کے لیول پہ۔ اور یہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہ اسلام آباد کا ہو یا مظفر آباد کا ہو، وزیر اعظم ہاؤس لوگوں کی امیدوں کا مرکز رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی میں یہ خوبی ضرور ہے، بہت سی ان کی جو تنظیمی خرابیوں کے باوجود، کہ وہ لوگوں کی جو وزیر اعظم ہاؤس میں آمد شروع ہو جائے گی، وزراء کے دفاتر میں آمد شروع ہو جائے گی، لوگوں کے جو عام لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، سیاسی لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، بیوروکریسی کے ہیں یا سسٹم میں سے جس کے بھی ہیں، تو ان کی رسائی آسان ہو جائے گی، اور اس کا حل بھی کسی نہ کسی طور پہ نکلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی آنرشپ۔ میر صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم میں پیپلز پارٹی سے ہیں، الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اب ایک جماعت کی جو ہے وہ حکومت ہوگی اور کچھ اور اتحادی ان کے ساتھ ملے ہیں، کیا نون لیگ ووٹ دے گی فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو؟ دیکھیں، راجہ فاروق قادر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک میں سائن بھی کیے ہیں، تو وہ ووٹ بھی دیں گے، لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ وزارتیں نہیں لیں گے، وہ اپوزیشن کے بینچوں کے اوپر بیٹھیں گے۔ نون لیگ کوشش کرے گی کہ وہ اپنا اپوزیشن لیڈر بنائے، لیکن میں آپ کو خبر ساتھ یہ دوں کہ جو ابھی جو وزیر اعظم صاحب ہیں چودھری انوار الحق صاحب، جو اس وقت تک ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مقتدر اداروں سے ریکویسٹ ان کی جا چکی ہے میری معلومات کے مطابق کہ انہیں اپوزیشن لیڈر نامزد کروایا جائے۔ لیکن میر صاحب، میں آپ سے کشمیری صحافی ہوتے ہوئے اور صحافی ہوتے ہوئے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، دنیا کی کون سی جمہوریت، کون سا دستور ہے کہ نون لیگ وزیر اعظم کو ووٹ بھی دے گی، وزارتیں نہیں لے گی اور پھر اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ بتائیے، دنیا کی کہیں کوئی مثال ہے؟ یہ جنازہ نہیں ہے جمہوریت کا؟ دیکھیں قریشی صاحب، جو جنازہ نکلا، دیکھیں 2021 کے اندر آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 میجارٹی عوام نے دی، ٹھیک،
اور جب ان کی دو وزیر اعظم ان کے تبدیل ہوئے اور جب اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں نے مل کے طے کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں خاتمہ کرنا ہے، تو وہ اسی دن زوال شروع ہو گیا تھا. وہ جو عوامی مینڈیٹ تھا اس کے اوپر ڈاکہ اسی دن ڈل چکا تھا. وہ ایک فارورڈ بلاک بنوایا گیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مکس گورنمنٹ بنوائی گئی جس کی عوام کے اندر زیرہ ہی نہیں تھی. تو عوام نے اس کو پھر قبول نہیں کیا. تو اس کے بعد جو ایکسرسائز چودھری انور الحق صاحب کی سربراہی میں کی گئی، تو وہ چونکہ وہ جو ایسا ڈھانچہ تھا کہ جس کی کوئی شناخت نہیں تھی. پیپلز پارٹی اگر اپنی دیکھیں، پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے پاس ٹوٹل 12 سیٹیں تھی جب 2021 کا انتخاب ہوا. 13ویں سیٹ سردار تنویر الیاس صاحب جب نائب ہوئے تو سردار ضیاء قمر جیتے، وہ ہوئی. اور 4 سیٹیں ان کو ابھی 1.5 ماہ قبل فارورڈ بلاک میں سے کچھ لوگ گئے تو 17 ہوئی. تو ان کے پاس بھی اگر دیکھا جائے تو جو مینڈیٹ ہے، عوامی مینڈیٹ، جو انتخابی مینڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. لیکن باقی سارے حلقوں کے اندر ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں. وہ ایک مکس گورنمنٹ کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں. ایک محدود ٹائم ان کے پاس 8-9 ماہ کا وقت ہے، بلکہ اس میں سے بھی کام کا وقت ان کے پاس 6 ماہ کا ہی ہے. تو یہ ان کا امتحان ہوگا فیصل راٹھور اور ان کی ٹیم کا کہ وہ اس میں عوام کا کتنا اعتماد لے سکتے ہیں. لیکن اگر مینڈیٹ کی بات کی جائے عوام کی، تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس اور فیصل راٹھور صاحب کے پاس عوام کا اعتماد نہیں ہے. اس میں نہیں ہے. میر صاحب، مجھے اور آپ کو بروز سموار سے پتا تھا کہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور بنیں گے، اور میں نے اور آپ نے یہ بات پبلکلی کیوں نہ لکھی، کیوں نہ بتائی صحافی ہوتے ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، آپ کو بھی بخوبی علم تھا اور مجھے بھی علم تھا کہ فیصل ممتاز راٹھور جو ہے وہ نامزد کر دیے گئے. لیکن ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ چونکہ پیپلز پارٹی ہو یا اس کی قیادت ہو یا آزاد کشمیر کے اندر ایک افراتفری کا ماحول بنے. یہاں پہ چونکہ ان کی پیپلز پارٹی کے پاس 4 امیدوار تھے. ایک سردار یعقوب خان تھے جو ان کے پارلیمانی لیڈر تھے اسمبلی کے اندر. چودھری محمد یاسین تھے جو صدر ہیں پیپلز پارٹی کے. اسی طرح سے چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں جو اسپیکر اسمبلی ہیں، سابق صدر ہیں پیپلز پارٹی کے. اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں. تو یہ ان کا پارٹی کی انٹرنل آپس میں تقسیم تھی. لیکن قریشی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی ہے، اس سے پوچھ کے یا اس کی لابنگ کے، اس کی منظوری سے آزاد کشمیر کے نئے قائد اعوان کا فیصلہ نہیں ہوا، اور نہ یہاں پہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ ایسا کرتی ہے. یہ فیصلے بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، فریال تالپور اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کرتی ہیں. اور میری معلومات کے مطابق فیصل ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم بنانے کا جو فیصلہ ہے، یہ تقریباً 10 سے 12 دن پہلے ہو چکا تھا. باقی یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہاں پہ چونکہ لوگوں کی اپنی اپنی پسند بھی ہے، میڈیا میں بھی، باقی جگہوں کے اوپر بھی، کہ لوگ اپنے لیے لابنگ کرتے ہیں. لیکن فیصل راٹھور کے بارے میں طے ہو گیا تھا کہ وہ 11-12 دن پہلے کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. میر صاحب، یہ وزارت عظمیٰ میرے حلقہ 5 چڑوئی میں آنا تھی، کنفرم ہو چکی تھی. خبریں نہ چلتی، گھر آئی روزی کو لات نہ ماری جاتی، خود کو کنٹروورشل نہ بناتے، لطیف اکبر صاحب اور یہ آمنے سامنے نہ آتے اور اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنتے، تو آج یہ وزارت عظمیٰ میرپور ڈویژن میرے حلقے ضلع کوٹلی کے اندر ہوتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے، نصیب کی بات ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں. مگر فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو کیا چودھری یاسین صاحب، لطیف اکبر صاحب، سردار یعقوب صاحب اور انکلوڈڈ بیسو سلطان صاحب ود ان دا پارٹی ہوتے ہوئے قبول کریں گے؟ دیکھیں، فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو قبول نہ کرنے کی آپشن ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. جو فیصلہ بلاول بھٹو نے یا آصف علی زرداری نے، فریال تالپور نے، چودھری ریاض نے مل کے کر لیا، تو اس کے آگے پیپلز پارٹی بغاوت نہیں کرے گی. ہاں، اس کے دور رس نقصان ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو اگر تو یہ ڈیلیور فیصل راٹھور نہیں کر پاتے اپنے 7-8-9 ماہ کی مدت میں. اس کا نقصان صرف پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا اور ان کی فیوچر کی پالیٹکس کو بھی اور ان کی تنظیم کو بھی اور گراؤنڈ کی سطح کے اوپر ورکرز کو بھی ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے، ایک عام کارکن ہے، اس میں ایک جان آئی ہے کہ ان کی پارٹی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. فیصل ممتاز راٹھور جن سے ماضی میں کئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، وہ مسلم کانفرنس کا حصہ بھی رہے، انہوں نے پیپلز پارٹی سے بغاوت بھی کی ہے، ان سے کئی اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی وہ ایک مناسب امیدوار ہیں. انہوں نے اپنے طرز عمل سے گزشتہ 10-12-15 سال میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھی سیاست کر سکتے ہیں، اچھی وزارت چلا سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. اب تو ان کا امتحان ہے. اب مزید وزارت عظمیٰ ان کو مل جائے گی تو اس کے بعد ان کا بڑا امتحان شروع ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ماضی میں کئی غلطیوں کے باوجود بھی وہ کنٹروورشل رہے بھی،
لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ان کی ایک فین فالوئنگ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے. ان کو جو نقصان ہوا وہ 2.5 سال کے دوران پیپلز پارٹی کے اندر سے ہوا کہ چونکہ انہوں نے پارٹی کی لائن سے ہٹ کے چودھری انوار الحق کا بہت زیادہ ساتھ دیا, آؤٹ آف دی وے ان کو فیور دی, جس وجہ سے پارٹی کے اندر یوتھ تھی انہیں نقصان ہوا. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ وہ نہ صرف آزاد کشمیر کے عام جو نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار کا بندوبست کریں, ان کے اعتماد سازی کریں, بلکہ جو پیپلز پارٹی کا جو ناراض کارکن ہے اس کو بھی وہ منوانے کے لیے کوئی عام رول پلے کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ان میں صلاحیت اور اہلیت ہے. اب یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ ڈیلیور کیسے کرتے ہیں. جی میر صاحب, دیکھا جائے تو ڈریسنگ بھی اچھی کرتے ہیں, ہینڈسم میں اللہ نے ان کو شکل صورت اچھی دی ہے, اچھی شخصیت ہے ان کی, اور پڑھے لکھے بھی ہیں, ساری ڈگریاں اصل ہیں. سب سے بڑی چیز کہ میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر میں نے خود بھی ان کے ساتھ گورکھ دندہ پروگرام کیا, جہاں پہ وہ سلجھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو بات کرنا آتی ہے اور طریقہ اور سلیقہ ہے. تو شاید پیپلز پارٹی نے اس وجہ سے بھی کنسیڈر کیا ہوگا کہ ایک کنٹروورشل بات بن گئی ہے لطیف اکبر صاحب اور چودھری یاسین صاحب, تو لہٰذا ہم درمیانہ راستہ اختیار کریں. تو جب یہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو یہ کب بنیں گے آفیشیلی وزیر اعظم, کب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ سوموار کو اسمبلی کا اجلاس کال کر لیا جائے گا اسپیکر کی طرف سے. تو جب وہاں پہ اجلاس کال ہوگا تو وہاں پہ جو رائے شماری کے لیے اجلاس ہوگا, اور اس میں جو اس وقت تک جو قائد ایوان ہے چودھری انوار الحق وہ بھی تقریر کریں گے, اور جو اپ کمنگ وزیر اعظم ہے وہ بھی خطاب کریں گے. تو وہ اس میں پاسبل ہے کہ چودھری انوار الحق اپنے استعفے کا اناؤنس کریں جب وہ انہیں اسمبلی کے اندر تقریر کا موقع دیا جائے, تو وہ ساتھ ہی اپنا استعفیٰ رکھ لیں. لیکن اس استعفے کی شاید وہ وقت نہیں ہوگی اس وقت بھی, چونکہ عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے, تو اب استعفے کی وقت نہیں ہوگی, ایسا ہی ہے؟ ہاں, وہ والی وقت نہیں ہوگی. وہ پیش تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ میرا خیال ہے پہلے تو انفارمیشن یہ تھی کہ وہ شاید پریس کانفرنس کر کے ایک چارج شیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے وزراء کو, اپنی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو, ہم جیسے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو, اور باقی لوگوں کو. تو لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مشن چلا گیا ان کا. اب وہ اسمبلی کے اندر ہی تقریر کریں گے 1.5-2 گھنٹے کی. ان دنوں وہ تقریر لکھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تقریر کرنی ہے, اپنا سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل پارٹی کوئی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے مسلم لیگ نواز کے دروازے بند ہو گئے, پیپلز پارٹی کے دروازے بند ہو گئے, پی ٹی آئی میں انہوں نے جانے کی کوشش کی, وہ دروازے بھی بند ہو گئے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ فارورڈ بلاک کے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے تو وہ اسپیشل سیٹوں پہ آنے والے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ کوئی سیاسی جماعت بنائیں. لیکن سوموار والے دن متوقع ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور ووٹنگ بھی ہو جائے گی, الیکشن شیڈول کی ضرورت پڑی تو الیکشن شیڈول بھی ہو جائے گا اگر رائے شماری نہ ہو سکی. لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ سوموار کو فیصل ممتاز راٹھور نئے قائد ایوان منتخب ہو جائیں گے. فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو جہاں پارٹی کے اندر سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, وہیں پہ بطور وزیر اعظم اس نظام کو چلانا کیسے, اور خاص کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کے معاملات کو کیسے سلجھانا, یہ بڑی آزمائشیں ہیں. لیکن میر صاحب انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی را کے ایجنٹ ہیں, کبھی کوئی سائفر نہیں لڑایا. یہ جو کمیٹی بنی تھی مذاکراتی اس کے اندر یہ شامل رہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ ہینڈل کر لیں گے چیزوں کو فیصل ممتاز صاحب؟ دیکھیں, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے بارے میں کہیں اور فیصل راٹھور صاحب یا جے کے گورنمنٹ کے رول کے اوپر میں بات کروں تو ابھی جو معاہدہ ہو چکا ہے قریشی صاحب 29 سپٹمبر کے احتجاج کے بعد فیڈرل گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ اور ایکشن کمیٹی کے درمیان, تو وہ اس میں ذمہ دار چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ہیں کہ جنہوں نے اس معاہدے پہ جے کے گورنمنٹ کی طرف سے عمل کرانا ہے, اور وفاقی جو وزیر امور کشمیر ہیں انہوں نے مرکز کی طرف سے اس کو گرانٹی کیا ہوا ہے. فیصل ممتاز راٹھور کا وہاں پہ بھی کردار خاصا مناسب رہا, چونکہ یہ اس کمیٹی کو چیئر کرتے رہے, جو مذاکرات کرتی رہی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, ایک مناسب گفتگو کرتے رہے. لیکن جو آخری جو معاہدہ ہوا تو اس میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا جو 29 سپٹمبر سے پہلے کی کال تھی, تو ان کی طرف سے بھی کوئی سخت سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عوامی طور کے اوپر مقبول آدمی ہیں, تو یہ لوگوں کے اوپر براہ راست اٹیک نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ جو مقتدر جو ادارے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, تو وہ اس کی پالیسی کو ٹو کرتے ہوئے فیصل ممتاز راٹھور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور جو چیزیں حل شدہ, جو حل طلب جو مسائل ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو حل کرنے کے لیے ترجیح بنیادوں پہ آگے بڑھیں گے. اور آج راجہ پرویز اشرف, چودھری یاسین, لطیف اکبر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو
गवर्नमेंट ने जो मुज़ाकरात किए हैं, जो माहिदा किया है, उसके ऊपर मनोअन अमल किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है कि उसके ऊपर वो ये उससे पीछे हटें। अनवर उल हक साहब चूँकि साजिश करते थे, वो उन्होंने देखें सेहत कार्ड जारी करना था, उन्होंने अभी तक नहीं किया, जानबूझ के लटकाए रखा। मेरा ख्याल है कि ये फौरी तौर के ऊपर इन्हें कुछ चीज़ों के ऊपर 2 स्टेप आगे बढ़ाने होंगे और ये बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। मीर साहब, जैसे कैसे भी हालात हों, जो भी पार्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाए, जो भी वज़ीर-ए-आज़म बने, होना ये चाहिए कि ये पार्लिमानी, ये जमहूरी निज़ाम, ये असम्बली, ये खित्ता बेहतर हो, ये निज़ाम चलना चाहिए, इसके अंदर मजबूती आनी चाहिए और जो जायज़ मुतालबात हैं अवाम की वो मानने चाहिए। तो आपने मुझे वक्त दिया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। तो मैं आने वाले दिनों में भी आपके साथ राब्ता रखते हुए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए और हालात हाज़िरा से आगाह करने के लिए मज़ीद भी आपसे वक्त दरकार होगा। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।